قرآن کریم کی آیات تلاوت کی ہیں، ان میں نماز جیسی اہم ترین عبادت کے بارے میں حکم فرمایا گیا ہے۔ ہر پیغمبر کی شریعت میں نماز جیسی عظیم عبادت جاری رہی۔ طریقہ انداز اپنا اپنا ہو سکتا ہے، لیکن سارے اپنے اپنے وقت پر اللہ کی یہ عبادت کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان نبیوں کے بھی واقعات نماز کی نسبت سے بیان فرمائے ہیں، وہ بھی امت محمدیہ کے سبق کے لیے، اہمیت کے لیے۔ لیکن قرآن کریم میں احکام الہی بہت بڑی اہمیت کے اوامر ہوتے ہیں، ان کی اہمیت کو بندہ سمجھے اور اللہ کا حکم پورا کرے، اس میں انسان کی خیر اور کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز والا حکم اپنی پاک کتاب میں بار بار بڑی کثرت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، اور پڑھنے والوں کا انجام بھی خوبصورت بتایا، نہ پڑھنے والوں کے برے انجام سے بھی خبردار کیا گیا۔ نماز پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، برکات ہیں، دنیا کے بھی فائدے، آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ مومن مسلمان خوشی سے ادا کرتا ہے، عام کمزور ایمان والا پرواہ نہیں کرتا۔ حکم ربی ہے، بندہ پوری اہمیت سمجھے۔ اسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج نماز کے بارے میں گزارشات پیش کی جائیں گی۔ نماز معراج کا عظیم تحفہ ہے، جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف سے بلا کر یہ عظیم عبادت کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اس کی تاکید فرمائی اور اس کے فوائد بتائے۔ فرمایا نماز انسان کے لیے پاکیزگی کا باعث، طہارت کا باعث ہے۔ نماز اپنے وقت پر متعین کی گئی ہے، بندہ پڑھے تو وقت کا پابند بھی بن سکتا ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے بچانے میں بھی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک نماز بندے کو برے کاموں اور بے حیائی کے کاموں سے بچا لیتی ہے۔ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا فرض مقرر کیا گیا ہے، عام انسان اس کو اختیاری حکم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اختیاری نہیں، یہ فرض عین ہے۔ جو ادا نہیں کرے گا وہ بندہ مجرم بنے گا، جو ادا نہیں کرے گا وہ عذاب کا باعث بنے گا، جو نماز ادا نہیں کرے گا وہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری سے اور حضور علیہ السلام کی ذمہ داری سے نکل جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز جو نہیں پڑھے گا اس کی قبر میں بھی بڑے برے حالات ہیں، آخرت میں بھی اس سے حساب سخت طریقے سے لیا جائے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا حشر فرعون جیسے ظالم سے ہوگا، قارون جیسے بددیانت سے ہوگا، شجاع جیسے برے انجام والے انسان کے ساتھ ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اور سمجھایا نماز پڑھو گے تو نور نصیب ہوگا، نماز نہیں پڑھو گے تو نور بھی نہیں ملے گا۔ نور کی قیامت کے دن انسان کو اہم ترین ضرورت ہے۔ دنیا میں بندے کو بینائی کی ضرورت ہے، بینائی کے ساتھ ساتھ اندھیرا ہو تو اس میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بندہ قیامت کے دن جب پہنچے گا، قیامت کی ظلمت چھائی ہوئی ہے، بندے کے لیے راستہ مشکل ترین بن رہا ہے۔ اگر اس کو نور نصیب ہو گیا راستہ بھی نظر آئے گا اور چہرے کے اوپر بھی نور آئے گا اور بے شمار اس نور کی برکت ظاہر ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا آج نمازیں پڑھا کرو، اس سے نور نصیب ہوگا، برہان نصیب ہوگی، بے شمار برکات ہوں گی۔ جو نہیں پڑھتا تو اس کا حال برا ہوگا، نور بھی نہیں ملے گا، برہان بھی نہیں ہوگی۔ پھر بندہ کا یار و مددگار ہے، سخت حساب کا شکار ہو گیا۔ نماز چھوڑنے کے بے شمار نقصانات ہیں جو بندے کو بتائے گئے۔ آج عام بندے اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار براہ راست تو حکم فرمایا، لیکن وہ باتیں بھی بتائیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے زکریا علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا، ہمارا پیغام لے کر، ہمارا حکم لے کر وہ زکریا علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن کریم نے بتایا گویا یہ نبیوں کا راستہ ہے، نماز پڑھنا نبیوں کا راستہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم بگڑ گئی، وہ کہنے لگے کہ شعیب آپ کی نماز آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ ہمارے معبودوں کے خلاف آپ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ رب العزت کا حکم ہے ایک رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وہ بھی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ اپنی اولاد کو لے کر، بیوی اور بچے کو لے کر یہاں پہاڑوں جیسی عظیم
بے آباد سرزمین پہ آ کر انہیں چھوڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا، نیت اور بات اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی۔ اللہ نے قرآن کریم کا حصہ بنایا کہ میرے خلیل نے اپنے بیوی بچوں کو وہاں اس لیے چھوڑا کہ انہوں نے کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میں ان کو یہاں اس لیے آباد کر رہا ہوں کہ تیرا گھر قریب ہوگا اور یہ نماز ادا کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت ان کو عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بارے میں قرآن کریم نے بتایا۔ اچھی باتیں تو اللہ رب العزت نے کیسے ذکر فرمائی، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اگلی بات فرمائی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سچے نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر، ان کے بارے میں فرمایا وہ اپنے اہل خانہ کو نماز کی بڑی تاکید کیا کرتے تھے کہ نماز کے بغیر زندگی بیکار ہے، نماز پڑھو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ نے اور نبیوں کی باتیں بھی فرمائی، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے حکم ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھو، آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے یہ اعمال کرتا چلا تو بہرحال نبیوں کے واقعات میں بھی نماز کا تذکرہ، نماز کی بات ملتی ہے۔ وہ اپنے اپنے وقت پر اپنے طریقے پر نماز ادا کرتے رہے۔ نماز جیسی اہم ترین عبادت اللہ کے پاک نبی کو ملی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نبی آپ کو کہا جا رہا ہے امر ربی بالقسط، ان لوگوں کو آپ کہہ دیجئے میرے رب کا حکم ہے انصاف والے بنو، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے چہرے سیدھے کر لو سجدے کے وقت اللہ رب العزت کی بندگی کیا کرو، اللہ نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ وہ حکم بار بار سنایا گیا کہ جس کا ایمان ہے وہ نماز پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہاں سے ہی آغاز فرمائی، بات کا آغاز ہی یہاں سے کیا، فرمایا کلمہ ہوتا ہے، کلمے کے بعد نماز ہوتی ہے۔ جاؤ جی معاذ بن جبل آپ جاؤ گے، آپ نے پہلے کلمے کی دعوت دینی ہے، پھر ان کو کہنا ہے کلمے کے بعد نماز لازمی ہو گئی، اب کلمہ پڑھ چکے ہو نماز پڑھنی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت سمجھایا، نصیحت فرمائی۔ اب 6 باتوں کی نصیحت ان کو خاص طور پہ فرمائی، ان میں وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمے کے بعد نماز ہے۔ پہلی بات بھی یاد رکھو، کلمے کا مطلب ہے اللہ کو عبادت کے لائق سمجھو اور اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں میرے رسول نے ہمیں سمجھا دیا، فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ مشکل ترین حالات بھی آ جائیں پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ پھر اگلا حکم فرمایا جو مرضی ہو جائے فرض نماز میں کوتاہی نہ کرنا، فرض نماز کو اپنے ٹائم پہ ادا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس کا عظیم مقام عطا فرمائے گا۔ تو عبادہ بن صامت بھی فرماتے ہیں مجھے یہی تاکید، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں بار بار حضور کی طرف سے یہی تاکید آئی کہ نماز قائم کرنی ہے، نماز میں کوتاہی بالکل نہیں کرنی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مرضی ہو جائے
نماز کے اندر کوتاہی نہ ہو، نماز لیٹ بھی نہ کرو، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا بھی نہیں۔ اور نماز کی تاکید اتنی حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ کے پاک نبی نے ایک ایک صحابی کو بھی سمجھایا، پھر اپنی ساری امت کو تاکید فرمائی۔ آخری ٹائم ہے، آخری وقت ہے، اللہ کے پاک نبی نے اپنے تبلیغ رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے آخر میں اپنی ساری امت کے لیے پیغام دے دیا اور حکم فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز کی تاکید کر رہا ہوں۔ ساری زندگی اللہ کے پاک نبی نے نماز کی تاکید فرمائی، اور آخری وقت آیا، وصال کا ٹائم آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز کے اندر کوتاہی بالکل نہیں کرنی۔ آخری ٹائم بھی اللہ کے پاک نبی کا یہ فرمان اور حکم آیا، لہذا امت ساری اسی طرح عمل کرے جس طرح صحابہ کو حضور نے تاکید فرمائی اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ کسی جگہ نماز میں کوتاہی انہوں نے نہیں کی، انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں سمجھی، حتیٰ کہ جہاد کے میدان میں نماز ادا ہو رہی ہے، صلاۃ خوف بھی ادا ہو رہی ہے، اور وہ کاروبار میں ہے تو نماز ادا ہو رہی ہے، کوئی تجارت میں ہے تو نماز ادا ہو رہی ہے، قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو پڑھایا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ یہ ساری امت کو ہمارے نبی کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جاتا ہے کہ سارے اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ کے پاک نبی نے تاکیدی حکم فرمایا نماز میں کوتاہی نہ کرو۔ آج لوگ کوتاہیاں کرتے ہیں، مختلف وجوہات کی بنیاد پر کرتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں، عذر بنا لیتے ہیں کسی چیز کا، حالانکہ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا تم سارے گناہگار اور گناہوں کا میل کچیل چڑھا ہوا ہے۔ آج تم اللہ رب العزت کے در پہ آؤ گے، اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے تمہارے گناہوں کا میل کچیل دور فرما کر تمہیں صاف ستھرا انسان بنا دے گا۔ نمازیں پڑھا کرو، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس پاکیزگی اور طہارت کو بیان کیا۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ ایک گندا سا جانور آ رہا ہے، لبڑا ہوا ہے، لتھڑا ہوا ہے، کہیں گارے میں کسی گندی ایسی وہ اس کے اندر لتھڑا ہوا آیا ہے، اور فوراً اس نے دریا میں چھلانگ لگائی ہے۔ اب چھلانگ لگائی تو ظاہر ہے اس سے صاف ہو کر نکل آیا، اب دوبارہ پھر اسی طرح لتھڑا ہوا آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھایا، دیکھو وہ دریا میں پھر چھلانگ لگا رہا ہے، اندر سے پھر صاف ہو کر نکل رہا ہے، پھر گیا، پھر اسی طرح جانور ہے، پھر وہ لتھڑا ہوا آیا، پھر اس نے چھلانگ لگائی اور وہ اس طرح باہر آیا تو صاف ستھرا ہو گیا۔ اللہ کے پاک نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا اور انہوں نے بھی بیان فرمایا لوگوں اسی طرح بندہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، گناہوں کی وجہ سے میل کچیل چڑھاتا ہے، اور جب بندہ نماز جیسی عظیم عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی اسی طرح صاف ستھرا انسان بنا دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے تاکید فرمائی اور سمجھا دیا تمہارے دروازے کے باہر نہریں 5 ہیں اور دن میں 5 مرتبہ غسل کرو تو بچاؤ بندے کے جسم پر میل کچیل رہے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 5 مرتبہ غسل کر لے گا اس کے بدن پہ میل کچیل کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ گناہوں کی وجہ سے بندہ لتھڑا ہوا ہے، میلا ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے، اب یہ نماز کے لیے آئے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کے میل کچیل کو بھی اسی طرح دور فرما دے گا۔ اس لیے نماز جیسی اہم ترین عبادت کو سمجھو، اللہ رب العزت نے بار بار حکم دیا، ہم بار بار اس کا مذاکرہ کریں، بار بار اس کی بات کریں، بار بار اللہ کا اور اس کے رسول کا فرمان سنائیں۔ لوگ بہانے بنا کر نماز کو چھوڑ دیں، کسی عذر کی وجہ سے نماز کا چھوڑنا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔
انسان کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ اللہ کا قرآن بے نمازیوں کے لیے بربادی کا اعلان کر رہا ہے، خرابی کا اعلان کر رہا ہے، ہلاکت کا اعلان کر رہا ہے، نمازوں سے غافل بندے کے لیے پریشانی اور مشکلات کا اعلان کر رہا ہے، اور نمازیوں کے لیے خوشخبری کا اعلان اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ آج ہم کس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ آج دیکھیں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ہم تاکیدی حکم کو سنیں، اور ایسا اہم ترین فریضہ، اس کی حقیقت کو بندہ سمجھے۔ نماز آخر رب نے دی ہے، زندگی کا ایک خوبصورت کام اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے ذمہ لگایا، خوبصورت ترین عمل جس میں اس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، ظاہری طہارت حاصل ہوتی ہے، وقت کی پابندی کا اس کو احساس ہوتا ہے، صبح اٹھنے کا موقع نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ نماز پڑھنے کا بندہ اپنے آپ کو عادی بنائے گا، اللہ رب العزت اس کو بہت ساری خوبیاں اور اس کی برکات اللہ نصیب فرمائے گا۔ یہ نماز جیسی اہم ترین عبادت کو لوگ آج کریں گے۔ اللہ رب العزت کے وعدے بے شمار قرآن کریم میں کیے گئے، بار بار رب نے کیوں تاکید کی ہے؟ آخر بندے کو دینے کے لیے تاکید کی ہے، بندے بہانے کرتے ہیں، تو بتایا گیا قیامت کے دن یہ بہانوں کی بجائے بندہ آج ہی اپنا انتظام ٹھیک کر لے، عذر بہانے وہاں نہیں چلیں گے، ان کے سامنے اللہ رب العزت سارے بہانوں کو مٹا دیں گے اور ختم فرما دیں گے۔ اور اللہ کے محبوب نبی نے جو کہ آج نماز کی تاکید فرمائی ہے، امتی کا حق بنتا ہے کہ رب کی ضمانت میں رہے اور نمازی بنے گا پکا، تو اللہ کے محبوب رسول کی قیامت کے دن اللہ رب العزت شفاعت بھی نصیب فرمائے گا۔ یہ نماز کی برکات ہے، نماز کی برکات کو بندہ حاصل کرے، اچھے طریقے سے بندہ اٹھے۔ اللہ نے پہلے ہی حکم فرما دیا، اٹھو میرے نبی، بڑائی کو بیان کرو، اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کرو، اور نماز بہترین اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے بیان کا ذریعہ۔ آج بندہ اس کو اپنے وقت پر ادا کرے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، نماز بندہ پڑھے، ایمان کے بعد نماز قائم کرے، وآتوا الزکاۃ، قرآن کہہ رہا ہے پھر مالدار ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرے، لہم اجرہم عند ربہم، رب اس کا بدلہ ادا کرے گا، ایک ایک سجدے کا بدلہ، ایک ایک لفظ کا بدلہ اللہ اپنی شان سے عطا فرمائے گا۔ لہم اجرہم عند ربہم، اگلا انعام اللہ نے فرمایا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قرآن کہتا ہے آج تم نمازیں پڑھا کرو، اللہ قیامت کی ہر پریشانی سے تمہیں محفوظ فرما دے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن، آج پڑھو نماز، کل ہر پریشانی سے اللہ رب العزت بچائے گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز تو لازمی ہے، ورنہ حضور علیہ السلام کسی آئے ہوئے نئے مسلمان کو اجازت دے دیتے، لیکن نہیں، آپ نے ہر ایک کو تاکید فرمائی۔ پرانے نمازی پڑھنے والے نماز ان کو بھی تاکید فرمائی۔ عبادہ بن صامت پرانے پڑھتے تھے، معاذ بن جبل پہلے پڑھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ پہلے پڑھتے تھے، اور بھی نمازیں، لیکن حضور نے تاکید فرمائی۔ کبھی کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ نماز میں کوتاہی تمہاری طرف سے ہو جائے، نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں طائف سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے پڑھا ہے کلمہ، اب کلمہ پڑھ لیا تو اب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھوڑی سی رعایت بھی دے دو۔ اب رعایت مانگنے لگے، نئے مسلمان تھے، آج انہوں نے کلمہ پڑھنا ہے اور کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اب رعایت بھی مانگ رہے ہیں، کیا رعایت دی جائے؟ اب وہ کہنے لگے ایک تو ہماری نماز میں ہمیں رعایت دے دی جائے، ہم کبھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی نہیں۔
اللہ کے محبوب نبی سے دوسری رعایت مانگنے لگے کہ ہمیں جہاد کے اندر بھی رعایت دے دی جائے۔ تیسرا کہنے لگے کہ ہمیں صدقہ کے اندر بھی رعایت دے دی جائے۔ اللہ کے محبوب نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو بھی بیان کیا۔ جہاد کا ایک اپنا موقع ہوتا ہے، وہ تو اپنے ٹائم پہ کبھی ایسی ضرورت پڑی تو ہوگا نا، ہر وقت تو جہاد کا نہیں ہوتا۔ صدقہ آپ کے پاس مال ہے تو آپ پھر اس میں تو گنجائش نہیں کہ کوئی کنجوسی کرے، اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں لگاؤ، تمہارے لیے خیر کا باعث بنے گا۔ لیکن نماز جیسی اہم ترین عبادت اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا، اس کے لیے تو اللہ نے اتنی تاکید فرمائی ہے۔ کوئی بادشاہ ہے تو اس کو بھی رعایت نہیں، کوئی تاجر ہے تو اس کے لیے بھی نہیں، کوئی اگر ذمہ دارہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی نہیں، کوئی جوان ہے تو اس کے لیے بھی نہیں، بوڑھا ہے تو اس کے لیے بھی نہیں، حتیٰ کہ کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے بھی نہیں۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا نماز والا تو اہم ترین فریضہ ہے، کسی بھی جگہ انسان کے لیے معافی کی رعایت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا میں نہیں رعایت دیتا تمہیں کہ جاؤ تم مرضی سے نمازیں پڑھا کرو، نہیں کلمہ پڑھ لی ہے، تمہارا اسلام پہ کوئی احسان نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ضروری ہے 5 وقت نمازیں ادا کیا کرو، اللہ اسلام کی خوبیاں کا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے مزید فرمایا، مزید ان کو طائف سے آئے ہوئے کلمہ پڑھے، نماز میں رعایت مانگ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا نماز کی اسلام میں سر جیسی حیثیت ہے، سر جیسی۔ حضور نے فرمایا جس طرح بندے کا سر ہے، اب سر نہ ہو تو بندہ نہیں رہتا، سر پہ چوٹ لگتی ہے بندہ چلا جاتا ہے۔ اب سر میں انسان کا ایسا یعنی اللہ رب العزت نے اس کی حیات کو رکھا، تو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا اسلام تم نے قبول کیا ہے، ان نماز کی اہمیت سر جیسی ہے، اگر نماز پڑھو گے شمار اسلام والوں میں ہوگا، نماز نہیں پڑھو گے شمار دوسرے لوگوں میں ہوگا۔ اسلام میں آنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کے حکم سے خوشی سے تسلیم کرو، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرو، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ ضرور اپنے اس وعدے کے مطابق نمازی کو وہاں کی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ انہوں نے تاکید فرمائی